بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں خبر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی، ولد اکرام اللہ خان نیازی اور بشرا بی بی کو ایک اور کیس کے اندر رگڑا لگ گیا۔ پائنے دیو رگڑا یا ٹکا کے لگا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ صدر مملکت عارف علوی صاحب عرف دندان ساز جو ہیں، ڈاکٹر ہے ظاہر ایکچولی، وہ ڈینٹسٹ ہے تو اس کی اردو جو ہے وہ دندان سازی بنتی۔ میں تضحیق کرنے کے پہلو سے بالکل نہیں کہہ رہا، میں ایویں اردو کرتی، چلے ڈینٹسٹ ہی کہہ لیں، ایتے ہے نا پائے نا، ٹھیک ہے، ناراض نہ ہو یار آپ جو جتنے بھی، میں بالکل تضحیق نہیں کرتا ایسے عہدوں کی جو کہ آئینی عہدے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کو ایک مینڈیٹ کے ذریعے ملے ہوتے ہیں، یا آپ مطلب چیف جسٹس ہے، جسٹس صاحبان ہیں، ان کا تو احترام پائے نا، ویسے ہی ڈنڈے دے زور تے لازم ہے نا، تے ڈنڈے والے آتا تے بندہ ویسے ہی کرتا رہتا ہے، تو جا کے رہ کون جاتا ہے؟ وہ لوگ جن کو ہم نے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی الیکٹ کر کے بھیجا ہوا ہے، تو جب تک وہ عہدوں کے اوپر موجود ہیں یار، ان کے کاموں پہ تنقید ہو سکتی ہے، ذات کے اوپر تو تنقید کے کسی کی بھی نہیں کرنی چاہیے نا۔ کسی کا جو رنگ کالا ہوتا ہے، کسی کا گورا ہوتا ہے، کسی دند باہر ہوتا ہے، کسی کے اندر ہوتا ہے، یہ اس نے خود تو نہیں کیا ہوا۔ تو جڑے ایک چیز میں آپ نے خود کو کردار ادا نہیں کیا، اس کا کریڈٹ یا ڈس کریڈٹ آپ کو نہیں ملنا چاہیے، میرا ایکچولی کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو وہ ایویں میرے منہ سے بات نکل گئی دندان ساز والی، وہ میرا خیال ہے کہ ڈینٹسٹ کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، اگر میں غلط ہوں تو مجھے درست کر دیں۔ بہرحال اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، 2 مقدمے سر ان کے اوپر جمع ہونے ہیں درج غداری کے۔ وہ کون سے 2 مقدمات ہیں پائن؟ یہ بات جو ہے یہ اگر نیرا گوہر بٹ کہہ رہے ہوئے تو تسی نام اس کو یار ہے بالا والی گل کر رہا ہے، کتوں آ گیا اٹھے، انہوں کی پتا ایویں اٹھیا ستا پہ آگے جناب نے گلاں شروع کر دیا، عارف علوی صدر پاکستان پہ غداری کے مقدمے۔ سر یہ بات میں نہیں ایکچولی کہہ رہا نا، میں تو آپ کو ان مقدمات کی تفصیل بتاؤں گا۔ یہ جو 2 مقدمات ہیں یہ بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں پائن، اور بلاول بھٹو زرداری کون ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کون ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ کے اندر حکمران ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی بلوچستان میں حکومت بننے جا رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس موجودہ سیٹ اپ کی ایک سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے، کہ وہ اگر پائن انہوں دا پلر تھلے نکلے تو فیڈرل گورنمنٹ دھڑام سے نیچے، کیونکہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سر نمبر نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، 169 کا گولڈن نمبر نہیں ہے پھر، لیکن معاملہ جو ہے وہ اب پیپلز پارٹی مطلب انہوں لائٹ نہیں لیتا جا سکتا۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں، اگرچہ ابھی انہوں نے کیبنٹ کا حصہ نہیں وہ بنے، لوگ امید کر رہے ہیں کہ وہ بن جائے گا، میں نے ویسے امید ہے گی، میں نے لگ رہا ہے کہ جناب پنجاب ہی انہوں نے وزارت لے لینی ہے، وفاق ہی لینی ہے، ایویں میری فیلنگ ہے، میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے، فیلنگ ہے۔ جس طریقے سے کل میں نے اسمبلی کے اندر دیکھا آنیاں جانیاں پیپل پارٹی کے لوگوں دیا، جس سپیڈ کے نال وہ بھائن گھوم رہے سن نا، جس طرح بندہ کارکردگی نہیں بہا رہا ہوتا، اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں سن۔ تو اس پر مجھے لگا کہ شاید انہوں کا دل لگا کہ چلو پھر مطلب بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح کو 2 خونٹے 80 بھی تو لے لئیے نا گڈی چ، ٹھیک ہے، جھنڈے والی گڈی چ، شاید اس طرح کا کوئی سین ہو۔ لیکن اس کے باوجود کہ وہ آئیں یا نہ آئیں، سر بلاول بھٹو زرداری اس وقت اس پولیٹیکل سسٹم کے ایک بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، بڑے، ٹھیک ہے۔ نمبر دیکھ لیں اسمبلی کے اندر اور 2 صوبوں کی حکومتیں دیکھ لیں، تو ایک گل جی میں کہہ رہے ہیں پھر ہوا ہی تھی نا یہ، وہ کہہ رہے ہیں 2 مقدمے درج ہوں گے۔ 2 مقدمے کون سے ہیں سر؟ 2 مقدمے سر، ایک مقدمہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پائن معاملہ یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اور JUIF نے اور کچھ لوگوں نے مل کر ایک طریقے عدم اعتماد جمع کرائی عمران احمد خان نیازی صاحب کے خلاف۔ یہ 2022 کی بات ہے، یہ مارچ 2022 کی۔ سر اس کی جو کارروائی تھی وہ لازم تھی ہونا، کیونکہ جب طریقے عدم اعتماد آ جائے تو پھر اس کے علاوہ کوئی بزنس نہیں ہو سکتا اسمبلی کے اندر، سارے کام جو ہیں وہ سٹینڈ سٹل پہ چلے جائیں گے۔ اور سب سے پہلے کام کیا ہوگا؟ طریقے عدم اعتماد کا فیصلہ ہوگا کہ لیڈر آف دا ہاؤس کیڑا پائیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر انہوں نے اسمبلی توڑ دی۔ جب یہ طریقہ عدم اعتماد آ جائے تو اسمبلی نہیں توڑی جا سکتی، آئین میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے۔ لیکن وہ عمران خان نے جناب انج کر کے جنگل اللہ ہم والا جڑا ہے سی اپنا ٹونا وہ کرنے کے بعد پوچھیا خلائی مخلوق سے کہ کی کہندے ہو کی کرنا چاہیے، اتوں جناب انج کر خلا دے وچوں غیب دے وچوں شے آئی، اور نے کہا جناب
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਟਾਰੀ ਖੋਲੋ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਪਟਾਰੀ ਖੋਲੀ, ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਭਜਵਾਤਾ ਸਦਰ ਨੂੰ। ਵਜ਼ੀਰ ਕਾਨੂੰਨ थे फवाद चौधरी साहब, डिप्टी स्पीकर थे कासम सूरी साहब, और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी थे। इमरान खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे। वो समरी गई सर, और उन्हें भाई ने ना समरी दे साइन करते और नाल ही नवे इंतखाबात लई तरीख देती। उन्हें कहा मेरे ना मुशावर करो, नवी तरीख देने हैं। क्या बात हुई जबरदस्त। यानी जो आईनी प्रोसेस पहले कंप्लीट होना था उस पर से ध्यान ही कोई नहीं देता। अब जो असेंबली के अंदर कार्रवाई हुई उसमें कासम सूरी साहब ऐसे गैब कितने भाई उन्होंने फड़ना चाहिए। वो ऐसा जबरदस्त करैक्टर है, कितने गैब होया, वो लभा नहीं भाजी। कुछ लोग वाकई नहीं लभे और उनके बड़े लंबे हाथ हैं। वो एक जाली स्टेज होते किन्ने साल ही जरा ना भाई वो डिप्टी स्पीकर रह गया जी, ठीक है, जाली स्टेज के ऊपर। अच्छा खैर, वो कासम सूरी साहब ने कहा जी इनके ऊपर तो आर्टिकल 5 लगेगा, इन्होंने साजिश की थी अमेरिका ने रल के पाकिस्तान के खिलाफ, लिहाजा आर्टिकल 5 के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जनाब ये सारे गद्दार डिक्लेयर। मैं जो है ना जो ये सारा जो उन्होंने तरीक तुर लेके आया है इसको मैं मुस्तरद करता हूँ और मैं जा रहा हूँ। तो उधरों सदर ने असम्बली तोड़ती तो नवे इंतखाबात का ऐलान करता है। यार ये इस मुल्क के अंदर हमारे सामने हुआ है। मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ, शॉर्ट मेमोरी कहते हैं लोगों की, भुल जाते हैं ना। उस्मान बुज़दार आज किसी को याद ही नहीं है, हालांकि उन्हें याद रखना चाहिए था सारे, इसलिए कि वो इमरान खान का वसीम अकरम प्लस है जी, प्लस करप्शन का करैक्टर था। तो फर्क होगी, मत भूलें, करप्ट तरीन लोग इमरान खान एंड कंपनी जुर्म साबित होने पाए ना कि होना एक और मैं दसना जो झगड़ा लगन लगा वो एक करप्शन ही लगन लगा है और इतराफे जुर्म किया भाई उन्होंने दोवें जिया ने, वो भी बताता हूँ आपको। खैर, अब मामला ये है, एक तो ये केस होना है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गया केस, आज खुद नोटिस लिया बंदयाल साहब की कोर्ट ने, अदालत खुलियां और जनाब उन्होंने बैठ के किया, बाद जो फैसला आया उन्हें कहा 5 लोगों ने आइन तोड़ा, 4 लोगों ने, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का नाम उसमें शामिल है, कि जब तरीके अदम एतमाद आ गई थी तो असम्बली नहीं तोड़ी जा सकती, ये इन्होंने गैर आइनी इक़दाम किया, ये आइन से गद्दारी है। एक मुकदमा भाई ने तय होना है, ये इमरान ते कार्रवाई होने वाली है, ये फवाद चौधरी ते कार्रवाई होनी है, ये ते जरा ना कासम सूरी वो ते कार्रवाई होनी है, ठीक है। ये 5 रुकनी बेंच है, मुत्तफिका फैसला है, और ये यूथियों के जो पसंदीदा तरीन जज साहब थे ना बंदयाल साहब, ये उनके नीचे बेंच बना था, यानी उनकी सरबराही में, और उन सब का मुत्तफिका फैसला था सर ये, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो होना ये काम। दूसरा काम जो है वो ये है, रिसेंटली जरा भाई उन्हें भेजी असम्बली के भाई ने इजलास बनाना, कहता नहीं पहले हाउस पूरा करो। वो बाबा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अभी कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। देखिए, आप उस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं जो पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी हो, यानी जिदा भावें एक MNA हो गई यार, एक MP हो गए। जब आपका कोई बंदा है ही नहीं जो हामिद रज़ाक साहब हैं, वो तो आप पाए ने आजाद जित के आए ने, वो तो आप किसी के पैसे ने मुछा मुनाई फिर है, ये महावरतन कह रहा हूं, ठीक है। वो बहुत आप कंगला है वोटा के दबार में, ठीक है। तुम कितने ज्वाइन कर रहे हो? बल ये भी फैसला होना है, जब तक मैं आपसे बात करूं भी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो बोला फैसला नहीं दिया, जिसलिए वो आएगा तो फिर अगली गल करांगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पर आरिफ अलवी साहब ने कहा सानू पहले उन्हें शिस्ता दो, इन्होंने फिर अगली गल होएगी। तो ये भी उनका एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, क्योंकि आर्टिकल 91 की क्लास 2 बड़ी क्लियर है। वो कहती है कि आम इंतखाबात के 21वें रोज़ जो है वो कौमी असम्बली का इजलास हो नहीं होना है, भावें जो मर्जी हो जाए, मगर 21 रोज़ से पहले भी हो सकता है, मगर 21वां रोज़ अखीर लेना, उस तो बाद तो कुछ नहीं, फिर वो तो नहीं होना है। तो ये है वो मामला। इस पर बिलावल सर कह रहे हैं कि 2 मुकदमे होने गद्दारी देना थे, दोनों पे उन्होंने आइन तोड़ा हुआ है, ठीक है। तो भाई ने तैयारी फाड़ लो, आइन तोड़ने की सज़ा जो है ना गद्दारी की, वो 14 साल कैद भी होंगी भाई ने, तो सजाए मौत भी होंगी जी, ठीक है। वो आगे फिर जो है ना मैं मज़ीद इस पर नहीं जाना चाहता, ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ दूसरी बात की तरफ। इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी और पिंकी पिरनी को
تکاما رگڑا لگا سر, اور رگڑا ایسا آگے لگے گا کہ لگ صورت جائے گی. وہ کیا ہے؟ اور میں آپ سے گزارش کروں کہ یعنی یہ ایسے مطلب میں کیا کہوں, ان کے ماننے والے بھی ایسے ہیں اور یہ خود بھی ویسے ہی ہیں. یہ جرم کرتے ہیں, اس کا کھلے عام اعتراف کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں پھر ایسے کیوں ہوا, پھر کیا ہوا, یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. یعنی 190 ملین پاؤنڈ چوری کا کیس ہے, 458 کنال اراضی ہے, کٹنا بیٹھا 458 کنال اراضی ہے اور 24 کروڑ روپیہ کیش ہے, پوائن روکڑا نقد, ٹھیک ہے, اور تسلیم کیا ہے. بشرا بی بی نے اپنے جواب میں جو انہوں نے احتساب وہ جو ہیں اپنے نیب والے ان کو لکھ کے دیا نا, اس نے تسلیم کیا. انہوں نے کہا جناب ملک ریاض صاحب نے 458 کنال اراضی اور 24 کروڑ روپے مجھے دیا اللہ کی رضا کے لیے. یار میں کہنا چاہ نہیں گئے. یعنی آپ پر کیا لگتا ہے جی ملک ریاض آپ دی ماسی دا پتر ہے؟ ویسے پوچھ رہے ہیں, میرا سوال ہے سر. ملک ریاض کسی نے مری جو نہیں دیتا, مطلب تو بغیر ملک ریاض تو چھوڑیں, کوئی بھی نہیں دیتا سر, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کاروباری آدمی, تاجر, وہ بھی زمینہ دا تاجر, لوگوں دی زمینہ دے کھو کے اپنے محل بنانا لا, اور کوٹیاں دے پا زمینہ لے کے خرباں دے حساب نہ بیچنا لا. کمال کر دیو, بغیر مفاد کے آپ کو پیسے دے رہا ہے. یہ 458 کنال اراضی 190 ملین پاؤنڈ کیس کا معاملہ ہے سر یہ, ٹھیک ہے. القادر ٹرسٹ اے ہو جے بہو جی, ٹھیک ہے. تو اعتراف جرم کیا ہوا ہے, لیکن جو ان کے چاہنے والے اور ماننے والے کہے گا عمران خان ہے نا, سٹائل تو ہے نا پھر پائندہ. میں نے ایک کلپ دیکھا ایک خاتون کا, وہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو مجھے تو عمران خان بڑا ہاٹ لگتا ہے. انہوں دس رہی ہے اپنے کسی فرینڈ, انہیں کہا کیڑا ہاٹ لگتا ہے, کتوں لگتا ہے؟ انہیں کہا دیکھو وہ 70 سال کا بابا ہے, پھر بھی دیکھو تو صحیح ٹردا کیویں. یار اب اس کا تو کوئی حل نہیں ہے نا, سچی بات ہوئی ہے نا, دیکھ پائے کوئی حل نہیں گا, اس کا کوئی حل نہیں پا جی. تو اے سارے بڑھیاں نہیں ہے بندے نے, اصل جی عمران خان دے عاشق نے. باقی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو غربت, مہنگائی, بےروزگاری سے تنگ ہے. وہ نفرت کا ووٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ کی نفرت کا بھی ووٹ ہے اس میں, اور نون لیگ کی نفرت کا بھی ووٹ ہے. نواز شریف کی نفرت ہے, بغض نواز شریف ہے, وہ بھی ہے, ٹھیک ہے. سارے نے مل ملا کے نا اور پائنی کا عذاب اکٹھا کیتا ہے. اینی ہاؤ سر, یہ آج ہو گئی اس کے اوپر فرد جرم عائد. تو جب وہ فرد جرم عائد ہوئے تو تسی اقرار کر دے ہو, انکار کر دے ہو, دسو جناب. یہ لازمی ہوتا ہے پوچھنا. جج صاحب نے پوچھا خان صاحب سے, تو خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جناب یہ پڑھ لیں. جو پہلے ان کو کہا کہ یہ آپ پڑھ لیں فرد جرم, تو انہوں نے کہا جی میں پڑھ کے کرنا, میں نے پتا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اور دونوں نے انکار کر دیا اس کی صحت جرم سے. انکار تسی کی کیتا یار, کمال ہوئی. مطلب اپنے جواب لکھ کے دے رہے کو سانو دیتے پیسے, ایسا سارا کچھ سانو دیتا ہے, اور ریکارڈ میں موجود ہے, آپ کو ملا ہے. آپ دونوں اس کے ٹرسٹی ہیں. ایک وزیر اعظم سی, تو وہ دی بڑھی سان, ٹھیک ہے. تو ہو رشوت کی ہوندی پائیں, اور وائٹ کالر کرائم کیا ہوتا ہے, ثابت شدہ کیس ہے. 58 گواہ ہیں, 5 کو طلب کر لیا گیا, اور یہ سر سارا معاملہ ہے. تو بڑا تگڑا قسم کا رگڑا لگنا ہے. خان صاحب کہتے ہیں جی مجھے سزا دے دیں, میں نے کوئی اعتراض نہیں ہے, خیر ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں. ظاہر انہیں پتا 14 سال کے لیے ہوتا نا فی الحال, تو یہ بھی شامل ہو جائے گی. 10 سال ہوئے گی بڑی حد, 14 کے 10 بھی بھگت ہی جان گے, ٹھیک ہے. تو وہ ان کا یقین یہ ہے ایسے نے خان صاحب کا کہ میکسیمم مجھے 6 مہینے اور اندر رکھ لیں گے, اس سے زیادہ رکھ نہیں سکیں گے. پھر ایسی کلکلے آن پاواں گا میں کہ جناب گلاں ہو جائیں گے. ویسے میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. دیکھیے جتنے لوگ عمران خان کی اس پروسیڈنگز کو کور کرنے کے لیے جاتے ہیں نا, میں شرط لگا کے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ 90% جو ہے نا ان میں سے, بلکہ 99% وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں, وہ عمران خان کو ہیرو سمجھتے ہیں. میں ان صحافیوں کی بات کر رہا ہوں جو کور کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو میڈیا کی بہت بڑی تعداد ہے جو متاثرین عمران خان ہیں, بڑے بڑے نام ہیں عمران خان سے متاثر ہوئے ہیں.
کیوں ہوئے میں ان کی تفصیلات میں نہیں جاتا. کسی کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے, کسی کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے, لیکن بعض متاثرین ہیں. تو کسی دن پائے نا انج کرو نا, اینی کوئی کیوم صدیقی ورگا رپورٹر بھیج کے دیکھو ہاں بھلا اصل گل کی وچوں آندی خان صاحب دے رنگ اڈے سن کے نہیں سن اڈے. اصل گل کیوم صدیقی دسے گا تمہیں, جس کو میں سباش کے ہی کہتا ہوں. تو کسی دن انہوں بھیج کے ویکھ لو جیو والوں سے میں کہتا ہوں, تو چیزاں کلیئر ہو جانیاں پائن کہ خان صاحب کڈے کے ہیرو آئے ہیں تو کڈے کے نہیں آئے ہیں. ایویں ہی چلو ٹرائی کرنے بھی کیا حرج ہے. جو میرے پاس اطلاع تھی, میرا خیال تھا, وہ میں نے اکثر شیئر کر لیا. دوسری درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.